السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے حسین و جمیل، خوبصورت، بلند و بالا، عظیم اور پاکیزہ ناموں اور ان کی تشریح کے بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا درس اللہ کے 3 نام القادر، القدیر اور المقتدر پر ہوا تھا۔ اس درس میں ہم نے ان تینوں ناموں کا معنی اور مطلب جانا، لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے اور اسی طریقے سے شرعی اعتبار سے، اور یہ جانا کہ یہ واقعی اللہ کے ناموں میں سے ہیں اور قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے یہ نام اور ان ناموں سے جو اللہ کی صفت نکلتی ہے، قدرت، وہ ثابت ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے اس کی دلیلیں قرآن و حدیث سے پیش کی گئیں۔ آج کا درس بھی اللہ تعالیٰ کے انہی 3 ناموں کے بارے میں مزید کچھ ضروری باتیں جو موجود ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کے درس میں آئیے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، یعنی بڑی قدرت والا ہے، قوت اور طاقت والا ہے، اور اللہ کے جیسا اس کی طاقت، قوت اور قدرت میں بھی کوئی نہیں ہے، تو اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ یوں تو پورا وجود اس کائنات کا اور تمام مخلوقات کا اور دنیا کی ہر چیز اپنے آپ میں اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی نشانی ہے، اور جن کا احاطہ کرنا، جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے اس تمام کائنات کو وجود بخشا، تمام موجودات کو عدم سے اللہ نے وجود بخشا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں پہلے ان کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود بخشا۔ اس کائنات کا اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار چیزیں ہوں یا بے جان چیزیں ہوں،
ان کا کچھ بھی وجود نہیں تھا، کچھ بھی ذکر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تخلیق فرمائی، ان کو وجود بخشا، ان کو پیدا کیا۔ پہلے سب کے سب عدم میں تھے، وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے سب کو وجود بخشا، اس کائنات کی تخلیق کی، اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہو، اور کائنات میں موجود مخلوقات کو اور تمام موجودات کو عدم سے وجود بخشا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، کسی شخص نے، کسی ملک نے، کسی کمپنی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا ہے کہ اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس نے ان موجودات کو وجود بخشا ہے، ان مخلوقات کی تخلیق کی ہے۔ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے سب کو وجود بخشا اور سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہم انسان جو بہت ساری چیزوں کو بناتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو جو انسانوں نے ایجاد کیا ہے، یہ اصل میں تخلیق اس معنی میں نہیں ہے کہ عدم سے وجود بخشا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک شکل اور صورت سے دوسری شکل و صورت میں، ایک صفت سے دوسری صفت میں منتقل کیا ہے۔ ورنہ جو اصل چیز ہے اس کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ اللہ نے انسان کو علم و ہنر دیا اور اس کی بدولت اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت اور قوت سے انسان نے ایک چیز کو مختلف روپ دیا، لیکن اصل خالق، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا تو اللہ ہی ہے۔ درختوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اس درخت سے ہم انسان مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں۔ درخت کی لکڑیوں کو تختوں میں ہم منتقل کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل موجد اللہ ہے، اصل خالق اللہ ہے، اور وجود بخشنے والا، عدم سے وجود ملانے والا اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اور یہ سب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے۔ تو یہ کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات، تمام موجودات، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے تمام آفاق کو پیدا کیے۔ اس کائنات اور کائنات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر اور درخت، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، دھوپ، تمام چیزیں ہم غور کریں، کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا، کس نے انہیں وجود بخشا؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے انفس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا۔ ہم انسان خود اپنی تخلیق میں غور کریں، کس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اور کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کو طاقت اور قوت عطا کی، انسان کو بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ انسان کو اللہ نے دل اور دماغ عطا کیا، ہاتھ اور پاؤں دیے،
حرکت کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، چلنے پھرنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس کے پیچھے کس کی قدرت ہے، کس کا کمال ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے کمال کی یہ نشانی ہے. غور کریں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انسانوں کے لیے رزق کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھیں اور اللہ رب العالمین کی تدبیر دیکھیں. کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک جانور کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جانور سے دودھ کا انتظام کیا انسانوں کے لیے. کس طرح سے دودھ نکلتا ہے جانور کے تھن سے، جبکہ جانور کے بدن میں غلیظ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دودھ بالکل صاف شفاف ذائقے دار نکلتا ہے. اس میں جانور کے پیشاب کی بدبو نہیں ہوتی. غور کریں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے دودھ کا انتظام کیا، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے شہد کا انتظام کیا، شہد کو پیدا کیا. شہد کی مکھی سے وہ مادہ نکلتا ہے اور وہ شہد ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بنایا. تو اللہ رب العالمین کی یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے مخلوقات کی تخلیق کی، اس کائنات کو بنایا، مخلوقات کو پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، اور اس کے بعد تمام مخلوقات کی تدبیر کی، اس کائنات کی تدبیر کی. یہ کائنات کیسے چلے گی، اس کائنات کا نظام کیا ہوگا، کیسے چلے گا، اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کی، ہر مخلوق کی ضرورت کیسے پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے، اسباب مہیا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو یہ بتایا، سکھایا کہ وہ کیسے اپنی ضرورت پوری کرے گی، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کون کون سے اسباب اختیار کرے گی مخلوق، کون کون سے وسائل کا استعمال کرے گی. یہ سب سکھانے والا، تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ دن اور رات کا آنا اور جانا، سورج چاند ستاروں کا اپنے وقت پر آنا اور جانا، اور یہ ہوائیں، یہ دھوپ، یہ پانی، اور ہمارے ارد گرد کی تمام چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، ان چیزوں کو اس لائق کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے. تو اللہ رب العالمین جو اتنی تدبیر کر رہا ہے تمام چیزوں کے معاملات کی، اور خاص طور سے ہم انسانوں کی ضروریات کی، یہ تمام امور اور معاملات کی تدبیر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی اس کی قدرت اور اس کے کمال کی نشانی ہے. تو اللہ کی تخلیق، اس کائنات کی، اور تمام کو وجود بخشنا عدم سے، اور تمام چیزوں کا پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اور پھر تمام چیزوں کی تدبیر اور تمام چیزوں کا نظام چلانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی کہ اللہ رب العالمین نے کیسے انسان کو پیدا کیا، اول انسان کو، انسان اول کو، آدم علیہ السلام کو، بغیر ماں اور باپ کے. تصور کریں کہ کس کی قدرت ہو سکتی ہے، کس کا کمال ہو سکتا ہے؟ اس ذات باری کے علاوہ کسی کو یہ طاقت اور قوت حاصل نہیں کہ کسی چیز کے اندر جان ڈال دے، روح پیدا کر دے. جیسا کہ میں نے بتایا، انسان اللہ کی پیدا کردہ چیز کو ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل کر سکتا ہے. بس جان دینے والا، روح پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا اصل چیز کو تو اللہ ہی ہے. کیا ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ کرنا تو دور کی بات. آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی بغیر ماں باپ کے؟ حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ بغیر ماں کے. عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے کیسے کی؟ بغیر باپ کے. اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے، اللہ رب العالمین کا کمال ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ
کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے آسان، سہل، بلکہ سہل ترین اور آسان ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے، اس کی قدرت، اس کا کمال دیکھیے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی فطرت میں اس کی چند خصوصیات کو رکھا۔ اس چیز کی یہ فطرت ہے، اس چیز کا یہ کام ہے۔ آگ کا اپنا ایک کام ہے جلانا، اسی طریقے سے پانی کا ایک کام ہے، ہوا کا کام ہے، ہر چیز کا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے تو اس کو خصوصیات اور اس کے کام بھی سونپے، لیکن اللہ رب العالمین اگر چاہے تو وہ چیز اپنا کام نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا کام جلانا ہے، یہ آگ کی فطرت میں داخل ہے کہ جو چیز اس کو چھوئے گی اس چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی آگ، جو چیز اس میں ڈالی جائے گی وہ جل بھن کر رہ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تصرف میں ہے، ہر طرح کا تصرف اور اختیار ہر چیز پر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو چاہے حکم دے وہ کرے، جس کو چاہے حکم دے وہ نہ کرے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ کو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اپنا کام نہیں کیا۔ چھری کا کام جلانا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی، اللہ نے کہا کہ نہیں کاٹنا ہے، ذبح نہیں ہونا ہے، اس چھری کے ذریعے سے ذبح نہیں ہوئی۔ چھری نے اپنا کام نہیں کیا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہے، ورنہ چھری کا کام ہی ہے کاٹنا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی یہ نشانی ہے۔ سمندر اور اس کا اتھا پانی، اس میں انسان داخل ہو ڈوب جائے گا، یہ بدیہی بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، دریا کو حکم دیا، پانی میں راستہ بن گیا، سمندر میں راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نجات پا گئی۔ سوچنے کی بات ہے، کون اس پر قادر ہوا؟ اللہ رب العالمین، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر کو اسی پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب الفیل کو ہلاک کر دیا، کس کے ذریعے سے؟ ادنا ترین مخلوقات میں سے، پرندوں کے ذریعے سے، چڑیوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے کنکر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کو جو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا چند لمحوں میں۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو دیکھیں، 309 سال تک پہاڑ کے ایک غار میں سلا دیا اور وہ سوئے رہے، گہری نیند ان پر طاری کر دی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب چاہا 309 سال کے بعد ان کو اٹھا دیا، ان کو بیدار کر دیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ رب العالمین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا اور کمال والا ہے، کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کو کمی نہیں ہے، جبکہ تمام چیزیں، تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں۔ سب کی حاجت اور ضرورت پوری ہونے کے لیے
وہ چیز اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ جسے چاہے نقصان پہنچا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے آسمان اور زمین کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، صرف 6 دنوں میں۔ اتنا بڑا آسمان اور 7 آسمان، اتنی بڑی زمین اور 7 زمینیں 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کر دیا۔ اور پھر آسمان زمین کے درمیان دیکھیں، پہاڑوں کو، درختوں کو، سورج چاند ستاروں کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر بن جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے اس زمین کے اوپر، تو وہ زمین ابھرتی ہے اور سبزہ پیدا ہوتا ہے، کھیت اور کھلیان کھل اٹھتے ہیں، پھل اور پھول پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر قسم کی رونق اور تازگی چھا جاتی ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرکش قوموں کو، سرکشی پر آمادہ، اللہ کی نافرمانی پر مصر کافر اور مشرک قوموں کو، مجرمین لوگوں کو، ان لوگوں کو، ان قوموں کو جو اللہ کی باغی تھی، ظالموں کو کیسے ہلاک و برباد کر دیا۔ قسم قسم کی سزائیں ان پر نازل کی، آفتیں ان کے اوپر آئی، کبھی آسمان سے عذاب ان کے اوپر آیا تو کسی کے اوپر زمین سے عذاب آیا، اور وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے طرح طرح سے بڑی بڑی قوموں کو، بڑی طاقتور قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، اور ان قوموں کو ان کی طاقت اور قوت نے، مال و دولت نے، آل و اولاد نے، لاؤ لشکر نے، ان کی چالوں نے، ان کی تدبیروں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے، اللہ کا حکم آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ ان کی ہلاکت و تباہی باوجود اس کے کہ ان کے پاس عظیم شان و شوکت اور طاقت و قوت تھی، باوجود اس کے ان کی ہلاکت، تباہی و بربادی اللہ کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ آج بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انسانیت کو سبق سکھا دیتا ہے، جبکہ آج کی دنیا، آج کی انسانیت ترقی اور عروج کے بلند منازل پر ہے، نئی نئی ایجادات، اکتشافات اپنے عروج پر ہیں۔ آج کی انسانیت کو غرور ہے اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنی قابلیت پر، ذہنیت پر، لیکن اس کے باوجود کورونا وائرس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش کی انسانوں کی کہ آج کا انسان بے بس اور مجبور اور لاچار نظر آیا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ رب العالمین جب چاہے اپنے قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب تک دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق، اس نے انسانیت کو تہوبالا کر دیا، سارا نظام دنیا کا اس کی وجہ سے تہوبالا ہو گیا ہے۔
اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ انسان کی اتنی ساری ترقیات اور اتنی ساری ایجادات اور انسان کو جو ناز ہے اپنی قابلیت پر، علم و ہنر پر، یہ سب کچھ کام نہیں آیا، پر اللہ رب العالمین نے اپنا جلوہ دکھایا، اپنی قدرت کی نشانی اور جھلک دکھا دی، اور عبرت پکڑنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور اپنے رب کی عظمت اور قدرت کا اقرار کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی طاقت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہمارا خالق ہے وہ، بلکہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اچھا یا برا، ہمارے جو بھی اعمال ہیں خیر یا شر کے، ان اعمال کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ذاتیات کا خالق ہے، تمام ذاتوں کو، ہماری ذات کو پیدا کیا، ہمیں وجود بخشا، اسی طرح اللہ رب العالمین ہمارے افعال اور اوصاف کا بھی خالق ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا یا برا جو بھی ہمارا عمل ہے اس کا بھی خالق اللہ ہی ہے، اور اس کا تعلق تقدیر پر ایمان سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں القادر، القدیر اور المقتدر، اس کے معنی میں ہم نے پچھلے درس میں جانا کہ جہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، وہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کا بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے، ہر چیز کو مقدر کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، خاص طور سے انسان کے بارے میں، کہ اس کا رزق مقرر کیا، اس کی عمر مقرر کی، اس کی زندگی اور موت مقرر کی، اس کا انجام مقرر کیا، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پہلے سے جان لیا، اور اللہ رب العالمین کی مشیت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے، ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ پیدا کرنے اور مقدر کرنے کے اعتبار سے بندوں کے اعمال کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور انجام دینے اور براہ راست حقیقت سے منسلک ہونے کے اعتبار سے بندوں کے اعمال کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے، اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی انسان کا، اس کی قدرت کا، اس کے ارادے کا، اس کے اعمال کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اسباب اور مسببات کا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی گویا کہ یہ بھی نشانی ہے۔ اللہ کی تخلیق، اللہ نے پیدا کیا تمام چیزوں کو، تو پیدا شدہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات، کائنات، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر تمام کائنات اور تمام مخلوقات کی تدبیر اور تمام کے امور اور معاملات کا نظام جو چل رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو تقدیر بنائی ہے اور ہر چیز کی تدبیر کی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ مومن بندوں کی تعداد گرچہ کم ہو دشمنوں کے مقابلے میں، ان کے پاس اسباب گرچہ کم ہوں دشمنوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کیا اللہ رب العالمین نے، اور آج بھی کر رہا ہے، اور آئندہ بھی کرے گا۔
قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ دیکھ لیں کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ کے کفار مشرکین پر غالب آ گئے۔ ہر چیز میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کم تھی، تعداد کے اعتبار سے بھی اور حسب اسباب کے اعتبار سے بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے چاہا تو وہ غلبہ نصیب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا اپنے عدل سے جہنم میں داخل کرے گا۔ جو ایمان اور عمل والا ہوگا اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو کفر اور شرک والا ہوگا اللہ رب العالمین اپنے عدل سے اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ اس نے اس دنیا کے اندر کتنی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اسی طرح سے اللہ رب العالمین آخرت میں بے شمار نعمتیں، جنت اور جنت میں موجود پیدا کیے ہوا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین دوبارہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا اور جلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہم انسانوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا قیامت کے دن، اور اللہ رب العالمین ہم سے ہر عمل کا حساب کتاب لے گا اور ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو نظام اس نے بنایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب کتاب لے گا اور فیصلہ کرے گا، اللہ رب العالمین کے اس نظام سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے اور جیسے چاہے پلٹتا رہتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کا دل ہے، بدلتا رہتا ہے، ارادہ، نیت، سوچ انسان کی بدلتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ کبھی محبت پیدا ہوتی ہے، کبھی نفرت پیدا ہوتی ہے، کبھی غصہ پیدا ہوتا ہے، کبھی سختی تو کبھی نرمی، آسانی، طرح طرح کے جذبات، خیالات انسان کے دل و دماغ میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان بڑی نرالی ہے۔ اللہ رب العالمین دینے والا اور روکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ سب اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور حکمت کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے
اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے، بے انتہا مال و دولت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقدیر بنائی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے طاقت اور قوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کمزور بناتا ہے۔ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم اور دولت دونوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ذکر بلند کرتا ہے اور اسے عہدہ اور منصب اور شہرت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو گویا کہ ہر طرح کی طاقت، قوت اور قدرت حاصل ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے اس نے۔ تو تخلیق بھی اللہ کی، تدبیر بھی اللہ کی، تقدیر بھی اللہ کی، سب اللہ رب العالمین کی، اور یہ سب اللہ رب العالمین کے قادر مطلق ہونے کی اور اللہ رب العالمین کے قادر، قدیر اور مقتدر ہونے کی دلیل ہے اور نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی تدبیر والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر انسان کی تقدیر بنائی ہے۔ آج انسانیت ترقی کے جس موڑ پر ہے، یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، علم دیا، ہنر دیا، سوچنے سمجھنے کی قابلیت دی، اور اسباب اور وسائل مہیا کیے۔ اللہ ہی کی طرف سے سارا انتظام ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہی سے ممکن ہے۔ جتنی بھی قدرتیں انسان کو حاصل ہے وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ چند قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنی عظیم قدرت والا ہے۔ تو ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام ہیں قادر، قدیر اور مقتدر، اور اللہ تعالیٰ کو صفت قدرت حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے تو ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے قدیر، قادر اور مقتدر ہونے، یعنی بے انتہا قدرت والا ہونے، قادر مطلق اور مختار کل ہونے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین کو قدرت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا نام قدیر ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی حقیقی معنی میں ہے، اور اس کی قدرت کے مظاہر اور اس کی نشانیاں جگ ظاہر ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت سے اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، آئندہ بھی جو چاہے گا کرے گا، پہلے بھی اس نے جو چاہا کیا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہی ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی چاہت اور قدرت کے مطابق ہی جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی برکت سے دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔